أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. ناظرین و سامعین، آج 27ویں شب ہے اور آپ سب ایک بڑی رات کی تیاری میں لگے ہوئے ہوں گے. اس سے پہلے درس کے انتظار میں ہوں گے. اس جز کا درس پیش خدمت ہے. پہلی آیت میں خدا کے عذاب کا کوڑا برسانے کے لیے قوم لوط کی طرف فرشتے آئے، اس کا ذکر ہے. گاڈس پنشمنٹ، یہ اس کا موضوع ہے. رسول کی موجودگی میں جب قوم سرکش ہو جاتی ہے تو انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ایک غیر فطری عمل میں مبتلا ہو چکی تھی اور رسول کی بات مان کر نہیں دینا چاہتی تھی، تو ان کی بستی الٹ دی گئی. ایسے ہی دیگر رسولوں کی قومیں عذاب کا شکار ہوئیں. کوہ طور شاہد ہے کہ وہاں فرعون کی سلطنت کے بارے میں فیصلہ ہوا. سورہ قمر میں ایک کے بعد دیگرے قوموں پر جو عذاب آیا اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قرآن تمہاری نصیحت کے لیے کافی ہے، عذاب کا انتظار نہ کرو. پھر اس کے بعد اس جز میں جنت و جہنم کے مناظر کثرت سے آئے ہیں. vivid pictures of heaven and hell. سورہ طور میں خاص بات یہ بیان کی گئی ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ ان کی بیوی اور بچے سب شامل کر دیے جائیں گے جنت میں. جنت میں پرندوں کا گوشت ملے گا اور ایسی شراب پلائی جائے گی جس کے پینے کے بعد انسان کا نہ سر بھاری ہوگا، نہ وہ لغویات بکے گا اور نہ وہ بری حرکتیں کرے گا. جنتیوں کے لیے خوبرو لڑکے موتیوں کی طرح بکھیر دیے گئے ہوں گے جو جنتیوں کی خدمت میں لگے رہیں گے. سورہ رحمان میں 2 کیٹیگری کی جنتوں کا ذکر آیا ہے جس میں گھنے گھنے باغات ہوں گے. جنتی صوفے پر بیٹھے ہوئے آرام سے ہوں گے، ان کے استر بھی بہت نفیس ہوں گے. باغ کے پھل ایسے لٹکے ہوئے ہوں گے کہ ہاتھوں سے توڑ لیے جائیں. بڑی خوبصورت یاقوت و مرجان کی طرح حوریں ہوں گی، ابلتے چشمے ہوں گے. نیکوکار لوگوں کے لیے شایع نشان بدلا. سورہ واقعہ میں بھی اس طرح 2 کیٹیگریز کی جنت کا ذکر آیا ہے اور انسانوں کے 3 کیٹیگریز کا ذکر آیا ہے. 2 کیٹیگری جنتیوں کی اور 1 کیٹیگری جہنمیوں کی. 2 کیٹیگری جو جنتیوں کی ہے ان میں اعلیٰ درجے پر وہ لوگ پہنچیں گے جنہوں نے دین کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دی، اور دوسرے لوگ وہ ہوں گے جو نیک رہے. جہنمی آگ میں جھلسیں گے، پیاس لگے گی تو پانی کے چشمے کے پاس جائیں گے، مگر وہاں گرم گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا اور اس کے بیچ وہ چکر کاٹتے رہیں گے. جہنمیوں کو کھانے کے لیے کانٹے دار غذا ملے گی اور گرم گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا. پھر اس کے بعد سورہ نجم میں وحی کا پروسیس بتایا گیا کہ وحی اینڈ گاڈز انٹرونشن ان آور لائف. یعنی اس پوری صورت میں ایک تو وحی کے سلسلے میں بات بتائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی کرتے ہیں وہ اپنی خواہش نفس کی نہیں بلکہ وحی کی روشنی میں بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ پر جبرائیل کے ذریعے سے وحی کی. ان آیتوں میں ہمیں ایک دوسرے عالم کا تعارف کرایا گیا ہے. کیونکہ ہم نے اس عالم کو نہیں دیکھا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. سدرۃ المنتہا کے پاس یہ واقعہ پیش آیا. اور اسی سورہ میں دوسری بات جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہماری زندگی میں تصرف کرتا ہے. وہی ہمیں ہنساتا ہے اور رلاتا ہے، وہ ہمیں موت دیتا ہے اور وہی ہمیں زندگی دے گا. اسی نے ہمیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، ایک نطفے سے ہماری پیدائش ہوئی. وہی ہمیں غنی کرتا ہے، وہی ہمیں غریب کرتا ہے. وہ تاروں کا بھی رب ہے، اسی نے قوموں کو تباہ کیا. قرآن کی باتیں سن کر تمہیں تعجب ہوتا ہے اور تم ہنستے ہو، روتے نہیں ہو. حالانکہ اپنی زندگی کے رویے پر کون سنجیدہ انسان ہے
جو ہنسے گا؟ اور کون سیریس انسان ہے جسے اپنی غلطیاں یاد نہ ہو اور وہ روئے نہیں؟ انسانوں، پس اللہ کی عبادت کرو اور اسی کے آگے سجدہ کرو۔ سورہ حدید کی شروعات میں بہت خوبصورت آیتیں آئی ہیں جس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اول ہے، اس سے پہلے کوئی اول نہیں، وہ آخر ہے، اس کے بعد کوئی آخر نہیں، وہ کائنات میں ہر جگہ عیاں ہیں مگر دیکھنے والی آنکھیں چاہیے، وہ ہمارے باطن کے اندر بھی موجود ہے اور وہ ہم سے کچھ کہتا ہے مگر سننے والے کان چاہیے۔ اس سورے میں خاص بات یہ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو اس لیے نازل کیا کہ لوگ اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ جائیں، اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ دنیا میں عدل کا نظام قائم ہو۔ عام انسانوں کے لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو مصیبتیں بھیجتا ہے اس کا علم پہلے سے اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو آدمی مایوس ہو کر ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ نہ جائے، اور جب اسے خوشی ملے تو فرحت میں پھولا نہ سما جائے۔ اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ ہمیشہ توازن کا رویہ اختیار کریں۔ بندے مومنین کو چاہیے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے وہ سبقت لے جائیں۔ ناظرین، اس پارے میں پائے جانے والے یہ اہم ابھرے ہوئے مضمون تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ناظرین، اب ہم ٹاپک آف دا ڈے پر بات کریں گے، وہ ہے فیتھ اینڈ ریزن، ایمان اور دلیل۔ ہم انشاءاللہ سورہ طور، سورہ نمبر 52 لے کر گفتگو کریں گے۔ چونکہ آیتیں زیادہ ہیں اس لیے ہم 2 آیتوں کی تلاوت پر اکتفا کریں گے۔ قرآن کہتا ہے، ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون قل تربصوا فانی معکم من المتربصین۔ ہم نے اس سے پہلے ایک ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ قرآن خدا اور بندے کے درمیان ایک کلامی تعلق ہے، یعنی ایک کمیونیکیٹو ریلیشن شپ ہے۔ قرآن بنیادی طور پر خدا کا کلام ہے، خدا بندوں سے بات کرتا ہے، اس لیے اس کلام کی شان بھی عام انسانی کلام سے بلند ہے۔ انسان جب بات کرتا ہے تو بہت سی باتیں بلا دلیل کہہ جاتا ہے، کئی موقعوں پر اس کے پاس دلیل کی کمی ہوتی ہے تو جذبات کا سہارا لیتا ہے۔ بالخصوص مذہب ایک ایسا نازک معاملہ ہے جسے بہت سے لوگ دوسروں کو سمجھا نہیں پاتے، کیونکہ عقل و دلیل کی بنیاد پر اگر کوئی عقیدہ ہے تو اسے سمجھانا آسان ہے، ورنہ یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے کہ عقیدہ اور دلیل، فیتھ اینڈ ریزن ڈو ناٹ گو ہینڈ ان ہینڈ۔ مسلمانوں میں بھی جب نوجوان مسلم اسکالرز سے سوالات کرتے ہیں اور عقلی دلیل طلب کرتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں اور صاف کہہ دیتے ہیں کہ اسلام میں عقل کو دخل نہیں۔ یہ ایک انتہائی غلط بات ہے جو وہ کہتے ہیں۔ غیر مسلم دوستوں سے بھی ہم نے جب عقیدے کے موضوع پر گفتگو کی تو صرف وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں گہرائی میں نہیں جانا چاہیے، بس بڑوں نے جو بتا دیا اسے مان لینا چاہیے۔ قرآن نے اہل مکہ کے یہ جملے بار بار نقل کیے، ما الفینا علیہ آباءنا۔ جب بھی انسان باپ دادا کی دلیل دیتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے پاس عقلی دلیل موجود نہیں ہے، وہ جذباتی ہو کر بات کر رہا ہے۔ قرآن کا طرز تخاطب کیا ہے؟ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں، قرآن کیسے ایڈریس کرتا ہے؟ قرآن جب انسانوں کو ایڈریس کرتا ہے تو بیک وقت وہ ریشنل لینگویج بھی استعمال کرتا ہے اور ایموشنل لینگویج بھی استعمال کرتا ہے۔ ایک آدمی قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کرے گا تو ان دونوں میں فرق بھی وہ محسوس کرے گا۔ اسلام کے 3 بڑے عقائد ہیں، توحید، رسالت، آخرت۔ ان تینوں کو عقل کی دلیل سے سمجھایا گیا اور طرح طرح سے سمجھایا گیا۔ ان تینوں موضوعات پر یا اسلامی تعلیمات کے دیگر حصوں پر اعتراض کرنے والا کبھی کوئی اعتراض اٹھائے تو قرآن خود اس کا جواب دیتا ہے، جو عقل کو مطمئن کرنے والا ہوتا ہے۔ قرآن جب مذہبی عقائد کے درمیان تقابل کرتا ہے تو ریشنل لینگویج استعمال کرتا ہے۔ ہمیں بھی یہی زبان اختیار کرنی چاہیے۔ قرآن جب معاملات کی بات کرتا ہے تو وہاں ریشنل لینگویج بھی استعمال کرتا ہے اور بسا اوقات ایموشنل لینگویج بھی استعمال کرتا ہے۔
جیسے کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے خواہ مخواہ اسے ستائے، تو قرآن وہاں جذباتی زبان اختیار کرتے ہوئے کہتا ہے تم کیسے عورت کو تکلیف دے سکتے ہو جب تم ایک دوسرے سے لذت اٹھا چکے ہو اور وہ تم سے ایک پختہ عہد لے چکی ہے۔ میراث کی تقسیم کے وقت اگر یتیم غریب رشتہ دار آ جائیں تو قرآن نے وہاں قانونی زبان کے ساتھ ساتھ جذباتی زبان اختیار کیا اور کہا کہ ذرا غور کرو، اگر تم مر جاتے اور تم اپنے پیچھے یتیم بچے چھوڑ جاتے اور ان کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی تو ان پر کیا گزرتا، لہٰذا تمہیں دوسرے یتیم بچوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کے لیے قرآن نے ایموشنل لینگویج استعمال کیا اور کہا کہ انہیں اف تک نہ کہو، انہیں جھڑکی نہ دو، ان پر اپنی رحمت کے پر بچھائے رکھو۔ ایک اور جگہ بتایا قرآن نے کہ جب کوئی گالی کی زبان اختیار کرتا ہے، کوئی کسی کو ایموشنلی ہرٹ کرتا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ تمہیں بھی بدلہ لینے کی اجازت ہے، مگر تم عفو درگزر سے کام لو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ قرآن جذباتی زبان ایک اور جگہ استعمال کرتا ہے۔ ایک تو میں نے بتایا کہ جب معاملات کی گفتگو ہوتی ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ ایموشنل لینگویج کا بھی استعمال کرتا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن یہ جذباتی زبان اختیار کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسانوں کو خدا کی طرف پلٹ آنے کی وہ دعوت دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم سے دھوکے میں ڈال دیا؟ قرآن کہتا ہے جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان کی شہرت سے زیادہ قریب ہوں اور میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ ایک جگہ کہا اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری طرف پلٹ کر آؤ، میں سارے گناہ اکٹھے معاف کر دوں گا۔ ان مثالوں سے معلوم ہوا کہ قرآن کی ایک قسم کی آیات وہ ہیں جو عقل کو اپیل کرتی ہیں، دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جو دل کو اپیل کرتی ہیں۔ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا ہم عقل پر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں صحیح رہنمائی کرے گی یا ہمیں گمراہ کرے گی؟ اگر ہم عقل و دلیل کا استعمال کریں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم غلطی کر جائیں اور خدا کے پاس ہم پکڑے جائیں؟ عقل کے فیصلے کے باوجود اگر کوئی اس کے خلاف کام کرے تو کیا اس کی پکڑ ہوگی؟ ان سب سوالات پر آئیے غور کرتے ہیں۔ اسلام میں عقل کے میزان پر کسی بھی دعوے کو پرکھ کر دیکھا جا سکتا ہے، خواہ وہ توحید ہو یا رسالت یا آخرت یا اسلام کی دیگر تعلیمات۔ اسلام کے زمانے اول سے لے کر آج تک علماء ہمیشہ اپنی باتوں کو عقل کی دلیل سے ثابت کرتے رہے ہیں۔ ہاں، دور جدید میں کچھ لوگ عقل کی روشنی میں اسلام پر اٹھائے جانے والے اعتراضات کا جواب نہیں دے پاتے تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ اسلام میں عقل کو دخل نہیں۔ اس جز میں سورہ طور آتی ہے۔ سورہ طور میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پے در پہ 13 سوالات کیے۔ توحید، رسالت، آخرت پر جتنے شکوک و اعتراضات لوگ اٹھاتے تھے، قرآن نے انہیں بعض جگہوں پر جواب نہیں دیا، مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے سوالات پوچھے کہ ان معاملات میں تمہارا کیا اوپینین ہے۔ آئیے آج ہم منتخب شدہ آیات میں جو طرز تخاطب ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ دنیا میں بہت سے شاعر آئے اور چلے گئے، اس طرح سے یہ بھی کچھ دن اپنا کلام سنا کر رفع چکر ہو جائے گا۔ ان کا جواب یہ دیا گیا کہ انتظار کر کے دیکھو، دوام کون پاتا ہے اور اونچا مقام کون پاتا ہے اور کون صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں یا یہ ہیں ہی سرکش لوگ؟ ان سے کہا گیا کہ تم عقل کا استعمال کر کے بتاؤ کہ کیا واقعی قرآن کسی شاعر کا کلام ہے۔ اگر تم حد سے گزرے ہوئے لوگ نہ ہو تو عقل سے ثابت کرو کہ یہ انسان ہی کا کلام ہے۔ نمبر 3،
کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے۔ ان سے پھر سوال کیا گیا کہ ذرا بتاؤ یہ اللہ کا کلام کیوں نہیں ہو سکتا؟ تم خدا کے کلام اور بندوں کے کلام میں فرق کیوں سمجھتے نہیں؟ باقی تم نے سوچ سمجھ کر دلیل کی بنیاد پر یہ بات بتائی ہے یا محض یہ کہ تمہارے جذبات اور تمہارے غلط اعمال کی قرآن چونکہ توثیق نہیں کرتا اس لیے تم اس پر ایمان نہیں لانا چاہتے؟ واقعی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اور انسان کے بس کی بات ہے تو اس جیسا ایک کلام کیوں بنا کر نہیں لاتے؟ نمبر 4، کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود ہی پیدا ہو گئے ہیں؟ کیا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ اگر تمہارا خیال ہے کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بار تم کو کس نے پیدا کیا؟ اگر تمہارا کوئی پیدا کرنے والا ہے تو اس کے لیے کیا دقت ہے کہ تمہیں وہ دوبارہ پیدا کرے؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ خدا کے بس کی بات نہیں تو لاؤ کوئی دلیل، ہمیں سمجھاؤ کہ کیوں وہ خدا اتنا بے بس ہے کہ ایک مرتبہ تو وہ انسان کو پیدا کر سکتا ہے مگر دوسری مرتبہ وہ پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ نمبر 5، ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تخلیق کائنات ایک پیچیدہ عمل ہے۔ اگر وہ کسی خدا کے بغیر وجود میں آ گیا ہے تو اپنی اس بات کی دلیل لے آؤ، اور اگر تم کہتے ہو کہ کائنات کے پیدا کرنے میں کچھ اور خداؤں کا بھی ہاتھ ہے نعوذ باللہ تو اس کے لیے دلیل لے آؤ۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یقین نہیں رکھنا چاہتے۔ نمبر 6، تم اپنے ضمیر ہی سے پوچھ کر بتاؤ کہ اس خالق کو اپنا رب ماننے میں تمہیں کیا دقت ہے، کیا پرابلم ہے؟ اگر اسی نے کائنات کو اور تمہیں پیدا کیا اور اس نے کائنات کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا تو تمہیں کیوں وہ بے مقصد پیدا کرے گا؟ تم یہ بھی سوچ کر بتاؤ کہ جو آسمان و زمین کا خالق ہے اس سے تم کیسے بے خوف رہتے ہو؟ تم یہ بتاؤ کہ اس کی نعمتوں کا کیا تقاضا نہیں ہے کہ اس کی بندگی کی جائے؟ تم ان سوالات پر غور کرو۔ نمبر 7، کیا رب کے خزانے ان کے پاس موجود ہیں؟ یعنی رسول بنانے کا کام ان سے پوچھ کر کیا جائے؟ اگر تمہاری یہ حیثیت ہے تو بتاؤ کہ تم سے پوچھ کر رسول کا تقرر کیوں کیا جائے؟ خدا اپنی مرضی سے کسی رسول کا تقرر کیوں نہ کرے؟ اس کے پیچھے کہیں ضد اور ہٹ درمی تو نہیں ہے؟ انہیں کیوں لگتا ہے کہ خدا انہیں نہیں پکڑے گا اور جس عیش میں مست مگن زندگی بسر کر رہے ہیں ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ قرآن جگہ جگہ عرب کی تباہ شدہ آبادیوں کا تذکرہ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ تہذیبیں کسی زمانے میں عروج پر تھیں، پھر ان کی سرکشی کی پاداش میں ایک لخت وہ بجھ گئیں۔ تمہاری عقل کیا کہتی ہے؟ رسولوں کے انکار کے باوجود بھی تمہارے ساتھ الگ برتاؤ ہوگا؟ اس سے پچھلی کی جو امتیں گزری ہیں وہ عیش میں مست تھی، لیکن دنیا کے ساز و سامان انہیں کچھ کام نہیں آئے۔ تو آخر تم کیوں ایسا سمجھتے ہو کہ یہ دنیا اور اس کے عیش و عشرت کے یہ اسباب تمہارے لیے ہمیشہ مقدر کر دیے جائیں گے؟ کیا تم اس رسول پر داروغہ بنا کر بھیجے گئے ہو کہ تم جیسے کہو ویسے وہ عمل کرے؟ نمبر 8، کیا ان کے پاس کچھ ایسے سورسز موجود ہیں جس کے نتیجے میں یہ آسمان پر چڑھ کر عالم بالا کے فیصلے سن لیتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو دلیل لے آؤ۔ تمہاری اصل خواہش ہے کہ تم کو ایک ایسی کتاب چاہیے جو تمہاری مرضی کے مطابق ہو۔ نمبر 9، یہ جو تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تمہارے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کی یہ بیٹیاں نعوذ باللہ تمہاری شفاعت کریں گی اور تم آخرت میں چھوٹ جاؤ گے؟ تمہیں کس نے یہ سبق پڑھایا؟ نمبر 10، کیا اس رسول کی اتباع کرنے میں تمہیں کچھ پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ پھر تمہیں اس رسول کی بات ماننے میں تامل کیوں ہے؟ اس رسول کو دیکھو، یہ تم سے کسی تنخواہ یا معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اس کی زندگی بہت سادہ ہے۔ رسول کی زندگی کیا گواہی نہیں دیتی کہ یہ شخص بے لوث ہے؟
اس کی دعوت کے پیچھے اس کا کوئی مفاد نہیں ہے، بلکہ سراسر تمہاری خیر خواہی میں یہ تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے اور تمہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے۔ کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے کہ لوگوں کو سمجھ سکو کہ کون مفاد پرست ہے اور کون مخلص ہے؟ نمبر 11، کیا ان کے پاس غیب کی باتیں ہیں؟ اگر ہیں تو انہوں نے کہاں سے وہ باتیں جان لی؟ انہوں نے جو شریعت بنائی ہے وہ اپنے جی سے گھڑ رکھی ہے، یہ ان کی من مانی خواہشات اور توہم کا مجموعہ ہے۔ رسول جو شریعت پیش کر رہا ہے وہ سراسر عقل کی دلیل پر مبنی ہے، کہیں اسلامی تعلیمات کا عقل کے ساتھ تصادم نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات میں کوئی چیز بھی illogical نہیں ہے۔ اگر رسول کی شریعت کو جھٹلانے کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے تو پھر اس کی باتوں کو کیوں نہیں مانتے؟ تمہارے پاس کون سا علم ہے جس سے تم کائنات کی حقیقتوں کو پہچاننے لگے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا علم ہے؟ تم نے غیب کے پیچھے جھانک کر دیکھ لیا کہ حقیقت وہ نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 12، کیا یہ رسول کے خلاف کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ ان کی ساری سرگرمیوں کے پیچھے جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ رسول کی دعوت کا فروغ ان کی لیڈرشپ کے لیے مسئلہ ہے۔ یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ رسول کی دعوت اگر پھیلے گی تو ان کی جے جے پکارنے والے ان سے چھٹ جائیں گے۔ کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ رسولوں کے خلاف جن لوگوں نے سازشیں کی آخر ان کی پوری قوم بجھ کر رہ گئی اور رسول کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے؟ کیا تم تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے؟ نمبر 13، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ تم جو رسول کے خلاف چالیں چل رہے ہو اس میں کوئی اور بھی خدا ہے جو تمہاری مدد کے لیے تیار ہے؟ تم کس کے سہارے کی امید لیے بیٹھے ہو؟ یہ سب وہم کی باتیں ہی چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ ان تمام شرک سے پاک ہے جو تم لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہو۔ خواتین و حضرات، آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن لوگوں سے ان کی باتوں کے حق میں ایویڈنس طلب کرتا ہے، بار بار پروف مانگتا ہے۔ قرآن کا اصرار دلیل پر ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ عقل اور عقیدے میں کوئی تصادم نہیں ہے۔ قرآن ان لوگوں کو جانوروں سے تشبیہ دیتا ہے جو دین کے معاملے میں بہرے گونگے ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے۔ قرآن کا پیٹنٹڈ جملہ ہے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو لاؤ دلیل۔ ناظرین، آپ کے ذہن میں زندگی اور اس کے مسائل کو لے کر جو بھی سوال ابھریں وہ قرآن سے کریں تو قرآن کے پاس اس کا جواب موجود ہے۔ قرآن سے اگر آپ نیوٹنس لا پوچھیں گے یا آرکیمیڈس پرنسپل پوچھیں گے تو اس کا جواب نہیں ملے گا۔ البتہ اگر آپ یہ سوال کریں گے کہ اس کائنات کا کوئی خدا ہے کہ نہیں، اگر ہے تو ایک ہے یا ایک سے زائد ہے، کیا اس کا اس دنیا سے کوئی تعلق ہے، کیا اس خدا کا یہاں کے بندوں سے بھی کوئی تعلق ہے؟ اگر تعلق ہوگا بھی تو نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، ہم جیسے گنہگاروں کے ساتھ کیا اس کا کوئی تعلق ہے؟ اس دنیا میں جو تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں ہم پر آتی ہیں، وہ کیوں آتی ہیں؟ زلزلے، طوفان، آندھی، بارش سے بستیاں کیوں تباہ ہو جاتی ہیں؟ کیا ہمیں آزادی ملی ہے عمل کے لیے؟ یہ ہماری تقدیر پہلے سے لکھی جا چکی ہے۔ اسلام جو سزائیں تجویز کرتا ہے کہ وہ معقول ہیں؟ یہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے۔ اگر ہے تو کیا یہ محفوظ کلام ہے؟ اگر محفوظ کلام ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ اگر ہیں تو اس کے دلائل کیا ہیں؟ کیا آپ کی باتیں بھی قرآن میں شامل کر دی گئی ہیں؟ کیا اس کو پتہ لگانا آسان ہے؟ حضرات، یہ اور اس جیسے کوئی بھی سوال آپ کریں تو قرآن آپ کو کئی طریقے سے جواب دیتا ہے۔ نمبر 1، قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے سوالات کی ایک فہرست رکھتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کا جواب کیا ہے، آپ کی عقل کیا کہتی ہے، آپ کے پاس اپنی بات کے لیے دلیل کیا ہے، اور آپ سوچ کر بتائیں کہ آپ کی دلیل کتنا پختہ ہے۔
ابھی اس جز میں ہم نے درس کے لیے جن آیتوں کا انتخاب کیا اس کا یہی انداز تھا۔ نمبر 2، عقل کو اپیل کرتے ہوئے جواب دینے کا قرآن کا دوسرا طریقہ تمثیلات کا ہے، سملیز ہے، میٹافورک لینگویج ہے۔ قرآن بہت بڑی بڑی باتوں کو مثال میں آسان کر کے بیان کر دیتا ہے۔ انسان ان مثالوں پر غور کرتا رہے تو خود اپنی زندگی کے بارے میں رہنمائی حاصل کرے گا۔ قرآن نے نفس پرست بندوں کی مثال کتے سے دی ہے، جس کی زبان ہر آن لٹکتی رہتی ہے۔ تو نفس پرست انسان ساری دنیا کو اپنے نفس کی آنکھ سے دیکھتا ہے، اس سے بلند اٹھنے کی اس کے اندر کوئی ہمت نہیں ہے، اس کی روح لاغر ہو جاتی ہے اور وہ اسی حال میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ قرآن نے اس مثال سے بندوں سے کہا کہ تم اپنے آپ پر غور کرو۔ اپنی باتوں کو عقل کی روشنی میں پیش کرنے کا یہ دوسرا طریقہ ہے۔ قرآن میں بے شمار مثالیں پائی جاتی ہیں، اچھے لوگوں کی مثالیں آئی ہیں اور برے لوگوں کی مثالیں آئی ہیں۔ مردوں کے لیے اچھے ماڈلز پیش کیے گئے ہیں، عورتوں کے لیے بھی اچھے ماڈلز پیش کیے گئے ہیں۔ قوموں کی عروج کی مثالیں پیش کی گئی ہیں، قوموں کے زوال کی مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ جیفری لینگ نے اپنی کتاب اسٹرگلنگ ٹو سرنڈر میں لکھا ہے کہ اس طرح کے سوالات گلاس ہاؤس سنڈروم پیش کرتے ہیں، یعنی جب آپ کسی کے دعوے کے خلاف اس طرح کے سوالات کرتے ہیں تو خود آپ کو مضبوط مستحکم جواب دینے کے لیے تیار ہونا پڑے گا، ورنہ ویسے ہی سوالات آپ کی طرف پلٹ کر آئیں گے۔ قرآن کہتا ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تو جب لوگوں سے ہم کوئی بات کہتے ہیں تو تیار رہیں کہ وہ ہماری طرف بھی انگلی اٹھا کر سوال کریں گے۔ قرآن عقل کی بنیاد پر جواب دیتا ہے، اس لیے آپ اطمینان سے جواب دے سکتے ہیں۔ نمبر 3، قرآن ہمیں قرآن کا تنقیدی مطالعہ کرنا سکھاتا ہے۔ وہ ہمارے سامنے سوالات کھڑے کرتا ہے، ہم اس کے جوابات دیں، یا ہم قرآن کے سامنے سوالات کھڑے کریں تو اس کے جوابات وہ دے گا۔ نجات کسی کو طبق میں رکھ کر نہیں ملتی، ہر انسان کو اسے تلاش کرنی پڑتی ہے اور حق کے آگے اسے سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے۔ حق کے آگے جھکنے میں اسے اپنا ایگو ریزسٹ کرتا ہے۔ جنہیں خود اپنے آپ سے ہمدردی ہوتی ہے اور اپنی خیر خواہی چاہتے ہیں، وہ ایگو پر اپنی عقل کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کی بات مانتے ہیں۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اگر یہ خدا کی طرف سے نازل شدہ کتاب نہیں ہے تو اس کے اندر تم بے شمار کنٹرڈکشنز اینڈ انکنسسٹنسیز پاؤ گے۔ نمبر 4، عقل کو اپیل کرنے کا قرآن کا چوتھا طریقہ قصص کا ہے۔ ان میں بہت سی پیچیدہ باتوں کو آسان طریقے سے سمجھانا ممکن ہوتا ہے۔ تمام مباحث کا حاصل یہی ہوگا کہ یہ جو بنیادی حقائق ہیں، توحید، رسالت، آخرت، اس کا انکار کرنے کے لیے پروفز اور ایویڈنسز چاہیے۔ جو آرگیومنٹ میں ٹھہر نہ سکیں ان کا نہ ایمان پختہ ہوگا اور نہ وہ ایمان ان کو عمل پر ابھار سکے گا، اور نہ وہ ایمان ان کو مشکل حالات میں تھام کر رکھ سکے گا۔ خواتین و حضرات، یہ ہے وہ امپورٹنس ریزن کی جو ہمیں قرآن سے معلوم ہوتا ہے۔ عام طور پر معاشرے اور سماج میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اسلام کی تعلیمات اللاجیکل ہیں۔ ہمیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ قرآن کی کوئی بات اللاجیکل نہیں ہے، کوئی چیز ارریشنل نہیں ہے۔ ریشنلٹی اس کی پہچان ہے، دلیل اس کی اصل بنیاد ہے، آرگیومنٹس اس کا طریقہ ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم بھی قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کریں اور ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی قرآن دیں تو بتائیں کہ اسے عقل کے ذریعے سے پڑھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔